اللہ رب العزت کی محبت کو اور اس کی چاہت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے طریقے جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کھانا اور پلانا شروع کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو اپنی بخشش پہ شک ہو، جس کو اپنی بخشش پہ شک ہو، وہ لوگوں کو کھانا اور پلانا شروع کر دے، اللہ اس کی بخشش کا سما پیدا کر دے گا۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر آپ کے ایک مرید خاص تھے۔ انہوں نے عرض کی، شیخ محترم، اگر اللہ رب العزت نے مجھے پہلے بلا لیا اپنے پاس تو میں عالم رؤیا میں، عالم خواب میں آ کر آپ کو قبر کے احوال جو ہیں وہ بیان کروں گا، اور اگر آپ اللہ کے پاس پہلے چلے گئے تو آپ نے میرے خواب میں آ کر قبر کے احوال اور رب نے جو آپ کے ساتھ بیہیو کیا اس کو آپ نے جو ہے مجھے آگاہ فرمانا ہے۔ تو بالآخر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الصمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا تو خواب میں اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے مرید خاص کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، تو خواب میں آئے تو فرماتے ہیں آپ کے مرید خاص کہ حضور شیخ محترم شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الصمدانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری ساری کی ساری عبادات کو، اتنے زہد کو، اتنے تقوی کو، اتنی نمازوں کو، اتنے ریاضات کو، مکاشفوں کو، مراقبوں کو، اتنے روزوں کو، اتنی ریاضت کو جو ہے اتنا قبول نہ کیا جتنا قبول میں نے جو لوگوں کو لنگر کھلا کر، کھانا کھلا کر اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ ساری کی ساری عبادات پہ جو ہے وہ افضل و اعلیٰ آ گئی، اوپر آ گئی۔ اللہ نے لوگوں کو کھانا کھلانے کو اتنا پسند فرمایا ہے، میں نے سوچا کہ باقی ساری کی ساری عبادات نیچے رہ گئیں اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی جو عبادت ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ سب سے اوپر آ گیا۔ تو فرمایا، اے میرے مرید خاص، آج سے تم بھی اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کر کوئی نہ بھی ملے تلاش کر کے اس کو پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اس کو کھانا کھلا کر کھانا کھایا کرو۔ تو فرعون جیسا مشرک ایک شخص تھا، حضرت بادشاہ گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، قوم میں، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی لمبی زندگی عطا کی، بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوازا، اختیارات اس کو دیے تھے، دولت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے ساتھ شریک ہوتا ہے، پھر بھی تو اسے اتنا عطا کر رہا ہے، اتنی دولت دے رہا ہے، اتنا رزق دے رہا ہے، اتنا غلہ دے رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، ہے موسیٰ، بس اس کی ایک خوبی جو ہے وہ مجھے بڑی ہی پسند ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک ہے، اگرچہ کہ وہ میرا شریک بنتا ہے، مشرک ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی ایک خوبی جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ وہ خوبی کیا تھی؟ وہ بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ہم اس کو کوڈ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے کہ اللہ ان سے بڑے بڑے عذاب جو ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہے، ایک مشرک سے بھی اپنا عذاب جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ جب تک اس نے اپنا دسترخوان کھلا رکھا اور بچھائے رکھا، اس وقت تک اس فرعون کو موت واقع نہ ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اپنا دسترخوان سمیٹا اور کم کر دیا، اللہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ تو دوستان محترم، سب سے بڑی عبادت جو ہے، بڑا نیک عمل جو ہے، وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کھانا دوسروں کے لیے پسند کیا کرو، کیوں؟ وہ رضا الہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ایسا سمجھو کہ ہم خدا کی رضا کے لیے، نہ کسی صلے کی لالچ میں کر رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ
کسی سے شکر گزاری کی طلب کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم دوسروں کو کھانا جب کھلائیں گے تو خالصتاً اس میں خدا آ جاتا ہے، اور جس عمل میں خدا آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات آ جاتی ہے، وہ عمل قبول ہی قبول ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دوسروں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔